السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر امجد علی مشہدی سبزواری اور آج ہم جس ٹاپک پر اپنی ہفتہ وار نشست پڑھ رہے ہیں، آج کی ہماری اس نشست کا جو موضوع سخن ہے وہ ہے کہ سورہ اخلاص کے پوشیدہ راز۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کو سورہ اخلاص کے سبق با سبق، سٹیپ بائی سٹیپ، جیسے ہمیں ہمارے بزرگان دین، اولیاء اللہ، صالحین، ہمارے بڑے اکابرین اور بالخصوص حضرت پیر سید یوسف شاہ مشہدی سبزواری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جیسے مجھے سورہ اخلاص کے اس رائے سلوک کو طے کروایا، سیم اسی طریقے سے پے در پے میں آپ کو پڑھا رہا ہوں۔ تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے، چونکہ ہم نے اپنا انتخاب سورہ اخلاص کیا تھا، لہذا آج میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہم سورہ اخلاص کے باطنی پہلوؤں پر بات کریں کہ سورہ اخلاص بظاہر تو سورہ توحید ہے، اللہ رب العزت کی جو ہے نا توحید کو بیان کر رہی ہے، اور اس کے باطنی پہلو کیا ہے، باطن میں سورہ اخلاص کیا کہہ رہی ہے، تو آج ہم اسی کو ڈسکس کرنے والے ہیں۔ چونکہ یہ ہمارا ایک موضوع بھی ہے اور پہلے دن سے ہم اپنے اسباق کی جو ابتدا کر رہے ہیں وہ سورہ اخلاص سے ہی کر رہے ہیں۔ تو سورہ اخلاص، اس کے اوپر ہم نے بہت بولا، آپ لوگوں نے بھی میرے بہت سارے لیکچر سنے اور بہت سارے لوگوں نے مجھ سے اس کی اجازتیں بھی طلب کی، جس میں ہند کے لوگ بالخصوص شامل ہیں، ہمارے بھارت کے لوگ بہت زیادہ شامل ہیں، ہمارے پاکستان کے بہت زیادہ لوگ شامل ہیں، اور افغانستان، ایران اور دیگر مسلم ممالک کے بہت سارے لوگوں کی میرے پاس کال آئیں، اور ان لوگوں کا ذوق دیکھ کر مجھے بے انتہا خوشی ہوئی کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ ہمارے سبسکرائبر بھی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی وہ ہمارے ساتھ جڑے ہیں، ہمارے اس کارواں سورہ اخلاص کے اندر ہمارے اس کاروان کا حصہ ہیں، اور وہ ہمارے ساتھ سورہ اخلاص پر ریاضت کر رہے ہیں۔ اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ سورہ اخلاص، دراصل جب ہم اس کے باطنی پہلو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلا اور بڑا باطنی پہلو جو ہے وہ پہلی ہی لفظ میں مشتمل ہے، جس کے اوپر میں نے ایک الگ سے پوری کلاس پڑھائی ہے کہ سورہ اخلاص میں کل کا راز۔ دراصل اللہ رب العزت نے سورہ اخلاص کے اندر یہ جو کل کا حکم فرمایا، یہ کل سے مراد کیا ہے؟ کل سے مراد آپ کے اور میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو کہ اللہ کے نبی، اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کی ذات مقدسہ لی گئی کہ اے حبیب آپ فرما دیجئے قل هو اللہ احد۔ اب یہ کل کیوں کہا گیا حضور کو؟ دراصل حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی ذات، اللہ رب العزت کے ذات کے وجود کا عینی شاہد بنا کر کہا گیا، جیسا کہ اکثر اور بیشتر ہم کہتے ہیں کہ آپ موقع پر تھے تو آپ بتائیں نا، آپ انہیں بتائیں نا کہ معاملے کی حقیقت کیا ہے، اور یہ بات ہم انہیں کہہ سکتے ہیں جو کہ عینی شاہد ہو۔ اب عینی شاہد سے مراد کہ جس نے حالات و واقعات کو اپنی آنکھوں سے بغور مشاہدہ کیا ہو۔ چونکہ کائنات میں جتنے پیغمبر آئے سب کا کلمہ آپ سنیں، آپ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ تو یہ سب کی کلمہ ایک ہی جیسا ہے، لیکن واحد ہمارے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ایسی ذات مقدس ہے کہ جنہوں نے اس دنیا میں آ کر فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یعنی میں شہادت دیتا ہوں۔ اب یہاں پر الفاظ کو غور کر کے آپ دیکھیں کہ اشہد ان لا الہ یعنی میں شہادت دیتا ہوں۔ اب یہاں پر جو میں شہادت سے مراد ہے
وہ یہ ہے کہ جو شخص شہادت کا درجہ رکھتا ہے، جو شخص شہادت کا اہل ہوتا ہے، وہ وقوع کا چشمدیدہ گواہ ہوتا ہے۔ آج تک جتنے پیغمبر آئے، کسی کی جرت یہ نہیں ہوئی کہ کسی شخص، کسی پیغمبر نے یہ کہا ہو کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے۔ کسی نے بھی یہ لفظ نہیں کہے۔ صرف اور صرف حضور نے ہی کیوں کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، نہیں کوئی اس کے سوا عبادت کے لائق، اور میں محمد اس کا بندہ اور رسول ہوں۔ تو یہ جو بات ہے، یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی ذات مقدسہ کا اپنی آنکھوں مبارک سے مشاہدہ کیا ہے، تب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں شہادت دیتا ہوں۔ باقی ورنہ دیکھیں لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ، اب وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ تو نہیں کہہ رہے۔ سب کا کلمہ دیکھ لیں اور حضور کا کلمہ دیکھ لیں، حضور کا جو کلمہ ہے وہ الگ ہے سب انبیاء سے، یعنی ان کا جو انداز بیان ہے وہ الگ ہے کہ میں شہادت دیتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد، کہ اے حبیب آپ ان سے کہہ دیں، قل تو ان سے فرما دے کیا، اللہ احد، کہ اللہ ایک ہے۔ اب اللہ کو تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ رب العزت یہاں فرماتے اللہ احد، اللہ ایک ہے، ہم تو اللہ کے کہنے پر بھی ایمان لے آتے، لیکن اللہ نے کل کا صیغہ کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ حضور کی وہ ذات مقدسہ ہے جس نے اللہ رب العزت کی ذات مقدسہ کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے۔ اسی لیے جیسے ہم کسی اور سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ آپ تو موقع پر تھے نا، آپ ذرا انہیں بتائیں نا، ایسے ہی اللہ کہہ رہا حضور سے کہ قل هو اللہ احد، اے حبیب آپ ان سے فرما دیجئے کہ اللہ یکتا ہے۔ سورہ اخلاص کا پہلا باطنی راز کل کے اندر چھپا ہوا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اخلاص خالص سے نکلا ہے، اور خالص پیور کو کہتے ہیں، پیور خالصتاً توحید اس میں بیان ہوئی ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ سورہ اخلاص کے اندر توحید جہاں بیان ہوئی ہے وہاں رسالت کی بھی گواہی دی گئی ہے کہ اے حبیب آپ ان سے فرما دیں۔ یہ جو لفظ کل ہے یہ حضور کی شہادت سے مراد لیا گیا ہے۔ پہلا سورہ اخلاص کا باطنی راز جو ہے وہ لفظ کل میں ہے، جس کے متعلق میں پوری ایک نشست پڑھا چکا ہوں۔ خیر ہم اس کی طویل میں نہیں پڑھتے، اس کی مزید بحث نہیں کرتے۔ ہم آگے ہم چلتے ہیں۔ سورہ اخلاص کے اندر اللہ رب العزت نے 3 طرح کی توحید کو بیان کیا ہے، توحید ذات، توحید مشہودی اور توحید وجودی۔ پہلی آیت میں اللہ نے توحید ذات کو بیان کیا، اور دوسری میں توحید مشہودی کو بیان کیا، اور تیسری میں توحید وجودی کو بیان کیا کہ اللہ کا کوئی وجود نہیں ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا۔ اور پہلی ذات میں اپنی توحید ذات، اس میں اللہ رب العزت نے اس کو بیان فرمایا، اور اس میں اللہ رب العزت نے اپنا انٹروڈکشن دیا۔ اور یہ سارے کا سارا عمل، یہ سارے کی ساری 3 طرح کی توحید، ویسے تو توحید کی بہت ساری قسمیں ہیں، لیکن یہ 3 قسمیں سرتاج قسمیں ہیں جو اللہ رب العزت نے بڑے احسن انداز میں اللہ رب العزت نے سورہ اخلاص میں ارشاد فرما دی۔ اگر کوئی شخص مختصر الفاظ میں آپ سے آپ کے رب کا تعارف پوچھے تو آپ سورہ اخلاص کو پڑھ دیجئے، کیونکہ سورہ اخلاص ہی دراصل اللہ رب العزت کا تعارف ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ اس کا دوسرا روحانی راز ہے، باطنی راز ہے سورہ اخلاص کا۔ اب ہم چلتے ہیں کہ سورہ اخلاص کا تیسرا روحانی راز۔ سورہ اخلاص کے اندر اللہ رب العزت نے حروف صوامت کو بہت زیادہ استعمال فرمایا ہے، اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے۔ اب حروف صوامت کیا ہیں؟ دراصل حروف تہجی کی بہت ساری اقسام ہیں، آتشی حروف، بادی حروف، آبی حروف، خاکی حروف، ناطقہ حروف، غیر ناطقہ حروف، حروف ہرارہ، حروف سلیمانی، حروف نورانی، یہ بہت ساری قسمیں ہیں حروف کی۔ اب اس کے اندر ایک قسم حروف صوامت کی بھی ہے۔ صوامت دراصل کسے کہتے ہیں؟ صوامت کہتے ہیں خاموشی کو۔ حروف صوامت جو ہیں وہ 13 ہیں، الف، ہا،
दाल, रा, सीन, स्वाद, ता, आइन, काफ, लाम, मीम, वाउ और हा। ये 13 हरूफ सवामत है, जिनकी के हरूफ तहज्जी के अंदर बड़ी अहमियत है। क्यों अहमियत है? क्योंकि ये ऐसे हरूफ हैं जो कि हरूफ तहज्जी में अक्सीर का दर्जा रखते हैं। उसकी भी एक बड़ी वजह, 2 बड़ी वजूहात हैं। पहली बड़ी वजह वो ये है कि हर वो हरूफ जो नुकात का मोहताज हो, उसकी ज़ाती कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि वो तो नुकात का मोहताज है। इसी तरीके से हर वो हरूफ जो नुक्तों के बगैर अपनी एक ख़ास कीमत रखता हो, वो हरूफ सवामत कहलाता है। एक तो ये राज। दूसरी बात ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्लाम में दाखिल होने की जो बाउंड्री रखी है ना, वो है कलमा तौहीद। व तस्दीकुम बिल क़ल्ब, ज़ुबान और कल्ब उसको तस्दीक कर दे तो इंसान मुसलमान हो जाता है। तो ये जो कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अब इसके अंदर देखें, सारी की सारी कलमा शरीफ के अंदर कहीं भी कोई नुक्ते वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुर्फ इस्तेमाल नहीं फरमाया। और सूरह इखलास के अंदर भी ज़्यादा जो हैं वो हरूफ सवामत हैं, नुकात वाले हरूफ थोड़े हैं, नुक्ते वाले हरूफ थोड़े हैं और हरूफ सवामत ज़्यादा हैं। एक तो ये इसका बातनी राज है। अब इसको चल के मैं आगे आपको डिस्कस करके समझाता हूँ कि हरूफ सवामत इसमें क्यों ज़्यादा इस्तेमाल हुए हैं, उसकी क्या वजह है। उसकी पहली बड़ी वजह जो है वो तो ये है क्योंकि सूरह इखलास के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना तारुफ पेश किया है, और कलमा के अंदर भी अल्लाह का तारुफ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अपना और अपने हबीब का तारुफ। और सूरह इखलास में भी लफ्ज़ कुल हुजूर की ज़ात से मुखातिब है, और बाकी सारी आयत जितनी आयतें हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात मुक़द्दसा से मंसूब हैं। इसीलिए जैसे कलमा में हरूफ सवामत हैं, इसी तरीके से सेम सूरह इखलास में भी ज़्यादा हरूफ सवामत का इस्तेमाल किया गया है। ये महज एक इत्तफाक नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का के जो है ना इल्म गैब और उसकी ज़ात मुक़द्दसा और उसके इल्म की वसातत का एक छोटा सा शाहकार है। इसके आगे हम चलते हैं कि सूरह इखलास के बातनी राज वो ये है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं और आप लोगों को समझा दूँ, आपको समझा दूँ, वो ये कि कोई भी शख्स अगर हरूफ सवामत का अमल करता है, अगर वो हरूफ सवामत पर रूहानियत और रियाजत करता है और वो गहरी रुज्जत का शिकार हो जाता है, या किसी भी दीन दुनिया के कोई भी अमल ऐसा आप करते हैं और अल्लाह ना करे आप उसकी रुज्जत का शिकार हो जाते हैं या उसकी रिज्जत का शिकार हो जाते हैं, या आपके बने हुए काम बिगड़ जाते हैं, या भी अल्लाह की तरफ से या उसके बंदों की तरफ से या किसी हमजाद शैतानी बदरूह भूत प्रेत पिशाच किसी भी नेगेटिव ऊर्जा से आपके जिस्म पर, आपकी रूहानियत पर, आपकी रियाजत पर, आपके शऊर और लाशऊर और तहतुल लाशऊर पर या इंसानी जिस्म के किसी भी हिस्से पर बंदिश लग जाती है, तो उसका जो इलाज है, खसूसन हरूफ सवामत के अमल की जो रुज्जत है, उनका इलाज है सूरह इखलास। क्योंकि सूरह इखलास का ताल्लुक हरूफ सवामत के साथ बहुत गहरा और बहुत हम आहंगी पाई जाती है। ये अल्लाह की खास तजल्लियात हैं, अल्लाह की जलाली तजल्लियात हैं हरूफ सवामत। अगर कोई शख्स उनकी गहरी रिज्जत का शिकार हो जाए तो फिर सूरह इखलास के अमल से ही उसकी जो है ना जान बख्शी हो सकती है। वैसे भी अगर आप कोई ऐसा अमल कर रहे हैं उल्टा सीधा, कोई तंत्र मंत्र कर रहे हैं और आप उसकी रुज्जत का शिकार हो गए हैं, तो तब भी आप सूरह इखलास से ही आपको बचा सकती है उसके सैड इफेक्ट से। यही वजह है कि सूरह इखलास में हरूफ सवामत ज्यादा मिकदार में लिए गए हैं। ये तीसरा बातनी राज है सूरह इखलास का। आगे हम चलते हैं कि सूरह इखलास के अंदर जो 4 आयात हैं वो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि वो 4 अनासिर इंसानी से हैं, हवा, पानी, मिट्टी और आग से। और इस पर हम एक बड़ी सैरहा गुफ्तगू 1.5 घंटे की कर चुके हैं, उसकी दोबारा मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता।
आगे हम चलते हैं कि इसके अंदर एक और बातनी राज, कुल हुवल्लाहु अहद। ये जो हु है, कुल हुवल्लाहु अहद, हु जो है, हु अल्लाह की हा के ऊपर जो पेश है जिससे हु की आवाज आ रही है, कुल हुवल्लाहु अहद। ये जो हु है, हु हा हई, ये 3 इस्म है। क्या? हु हा हई। इन तीनों के जो आदात बनते हैं वो 15 बनते हैं। और आपको पता है कि जो 15 अदद है, आज भी यहूदी उसको मुक़द्दस अदद मानते हैं और वो समझते हैं कि इस पूरी कायनात का जो राज का अदद है वो 15 है। जैसे हम अदद 9 को मानते हैं, ऐसे वो 15 आदात को बड़ी तरजीह देते हैं। और इस पर इंशाअल्लाह मैं आपको पूरा एक लेक्चर पढ़ाऊंगा, आदात की कुव्वत, आदात की बातनी कुव्वत। इसके अलावा ये जो हु है, ये बजात खुद जो हु है, हो अल्लाहु लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, इलाहुकुम वाहिदुम ला इलाहा इल्ला हु। और ये जो इस्म आज़म है, ये इस्म आज़म का दर्जा रखता है हु। और हु हजरत जनाब सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह का इस्म ज़ात है, इस्म आज़म है। हु की तजल्लियात ही हजरत सुल्तान बाहू सुल्तानुल आरिफीन रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनका जंग के अंदर मज़ार है, हु की तजल्ली उन पर हुई थी। और बड़े बड़े ज़ाकिरीन पैदा हुए जिन्होंने हु पर रियाजत की। और हु अल्लाह का राज खुदाबंदी है और ये बातिन का राज है और इल्म लदुन्नी खोलने का रास्ता है हु। और हु इसमें आज़म का दर्जा रखता है। और जो चिश्तिया सिलसिले के असबाक हैं या सोहरवर्दिया, शाज़लिया और मद्दारिया सिलसिले के असबाक हैं, उसमें हु को इसमें आज़म का दर्जा दिया जाता है। और हु अपने अंदर एक बहुत बड़ी पावर रखे हुए है। और हु बजाते खुद ये नफ़ी असबात से मुतल्लिक़ एक ज़िक्र है और इसके ऊपर एक बड़ी गुफ्तगू की जा सकती है। तो इसके अलावा अल्लाह को देख लें, कुल हुवल्लाह, ये जो अल्लाह है ये भी इसमें आज़म का दर्जा रखता है। और ये सारे सूरह इखलास के बातनी राज थे जो हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किए। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।